غم کا ایک سبب ہے یہ کام جو ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع مل گیا. اور ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو ایسے چند واقعات کی بیس پر تمام مدرسوں کو اور ہر عالم کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہر طرح یہ طبقہ ہر فیلڈ میں ہے, ہر جگہ آپ کو ملے گا. یہ کیسی جہالت والی باتیں ہیں. اس طرح کے میسج چلا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, جن کو ویسے ہی علماء کے خلاف بغض ہے نا, وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. یونیورسٹیز میں فولنگ کے اندر وہ والے کام بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں جو آج کل مدرسوں میں مفتیوں کی ویڈیو لیک ہو کے آ رہی ہیں. یہ والے کام بھی ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ایک بندے کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرنے والی بات ہے. تو مدرسوں کے اندر بھی اس قسم کے بچوں کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں اور بڑا ایک یعنی دکھ کا معاملہ ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں جی علماء کے خلاف سازش ہو رہی ہے, ان کی ویڈیوز لیک ہو رہی ہیں. سر سازش تب ہو رہی ہو جب آپ کے علماء کی یہ ویڈیوز گن پوائنٹ پہ بنوائی جائے, جب ان کی ویڈیوز انہوں نے اپنی مرضی سے بنائی ہوئی ہیں, یعنی اس اعتبار سے کہ کام انہوں نے خود کیا, کسی نے چوری چھپے بنائی ہے, تو ان کے خلاف سازش تو نہیں ہے. یہ وہ خود انہوں نے اپنے خلاف سازش کی ہے. تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ یہ ویڈیوز اب آنا شروع ہوئی ہیں. یہ کام پہلے سے یہ لوگ ڈالتے ہیں, ان کو چھوڑتے. میں ان کو ان کے بزرگوں کا حوالہ دیتا ہوں. تاریخ ابن کثیر جو ہے نا, ابن کثیر جو ہیں یہ شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ کے, اور بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک ان کی تفسیر ابن کثیر قرآن کی مانی جاتی ہے. انہوں نے تاریخ ابن کثیر بھی لکھی ہے, جسے عربی میں کہتے ہیں البدایہ والنہایہ. اس کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھا ہے اس ولید بن عبد الملک والے چیپٹر کے اندر, جب خلفاء کا وہ ذکر کرتے ہیں, یعنی جو ملک ہیں ان کا ذکر, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں, حکومتی عہدے دار ہیں, قاضی ہیں یعنی ججز, اور مذہبی پیشوا, اور یہ جتنے انہوں نے دینی سارے وہ عہدے گنوا کے نا ایک ایک کا ذکر کر کے ہم انشاءاللہ جے پی جی ڈال دیں گے عربی والا, کیونکہ اردو ترجمے میں انہوں نے اس کو کھا ہی دیا ہے, کیونکہ ترجمہ کرنے والے خود اس میں بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں نا, ان کے مدرسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ سارا لکھا, انہوں نے کہا یہ سب کے سب قوم لوط والے عمل میں مبتلا ہیں سوائے چند ایک کے. یہ 700 سال پہلے کی بات ہو رہی تھی, ہوں کتنا کام چکیا ہوئے گا. اور پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ جائیں تو اپنے بچوں کو, وہ کہتے ہیں نا دعا جو ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, انہوں نے کہا اپنے بچوں کو ان کی پہنچ سے دور رکھیں سفر کے دوران. یعنی جو علماء کرائم ہے, یعنی علماء سو کی بات کر رہا ہوں, عزت والے علماء کی نہیں بات کر رہا, علماء حق کی بات نہیں کر رہا. تو یہ تو آپ چھوڑ دیں. یہ ارواح ثلاثہ کتاب ہے جس میں 3 ارواح ثلاثہ 3 روح ہیں, 3 بزرگوں کے حالات زندگی ہیں اس میں, دیوبند کے. اس میں حکایت لکھی ہوئی ہے کہ رشید احمد گنگوئی صاحب جو ہے نا, اور قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا, قاسم نانوتوی, یہ وہی قاسم نانوتوی ہیں جن کے بارے میں اسی کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کے مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے, خواب میں نہیں بیداری میں. یہ وہ والے مشہور زمانہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا. تو ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو رشید احمد گنگوئی صاحب جو ان کے شیخ تھے وہ کہنے لگے کہ میاں آپ ہمارے ساتھ بستر پہ لیٹ جائیں. وہ بڑے وہ عجیب و غریب قسم کے الفاظ ہیں, میں تو اس طرح کے پڑھ کے بھی نہیں سناتا, آپ کو جے پی جی لگا دیں گے, آپ خود پڑھ لیجیے گا. وہ اپنے ساتھ لٹاتے ہیں, پھر خود ساتھ ان کے لیٹ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر کروٹ ان کی طرف کرتے ہیں, پھر ان کے سینے پہ عاشق صادق کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں. یہ الفاظ موجود ہیں, عشق مجازی ہوئے گا, جس طرح مادھو لال سہندہ بھی عشق مجازی ہے. ہندو منڈا تے بابا جڑا مسلمانہ دا, ٹھیک ہے جی. اور پھر اس پہ قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت یہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ جو آپ ان کا لوگوں کو کہنے دو جو کہتے ہیں. تو اب آپ یہ چیز دیکھیں, یہ ساری چیزیں وہ پبلکلی کر رہے تھے. پبلکلی اتنا ہی کر سکتے تھے نا, اگلا سٹیپ تو وہ چھپ چھپ آگے ہوتا ہے نا. پبلکلی یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے نا, اس سے آگے تو پبلکلی تو نہیں کر کے دکھا سکتے. تو جتنا پبلکلی زیادہ زیادہ پاسبل تھا انہوں نے کر کے دکھایا, اور اس سے بڑی بیوقوفی ان لوگوں کی جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں. اب ہم پہ تو نہیں غصہ کھانا چاہیے, یہ پرنٹ تو آپ لوگ خود کر رہے ہیں, یہ نہیں کہ یہ بریلویوں نے پرنٹ کیا ان کے بارے میں, یہ تو خود انہوں نے پرنٹ کیا اپنے بارے میں. تو یہ سلسلہ شروع سے ہی اس طریقے سے چلتا ہے. اب لیکن یہ اتنا ہی اس میں رپورٹ ہوا ہے, اگلی قسط جو ہے نا اس کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, مطلب میں اس کا نہ انکار کرتا ہوں نہ اقرار کرتا ہوں, کیونکہ اگر میں نے انکار کر دیا تو اللہ کے حضور پکڑا نہ جاؤں, اقرار کر لیا تب بھی پکڑا جا سکتا ہوں کہ بھئی تجھے کون سا پتا چلا تھا کہ یہ ہو گیا. اس نے ظاہر رکھتے ہیں کہ اس سے آگے نہیں معاملہ گیا ہوگا پبلکلی, لیکن جتنا گیا وہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے. یہ سٹیٹمنٹ پڑھ کے مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو اپنے بزرگان دین کی علمی خدمات یہ لوگ بتا سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں. پھر لوگ کہہ رہے ہیں فرینسک کروا رہے ہیں, یہ جی ویڈیوز ہی جعلی نکل رہی ہیں, واہ واہ. اور ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ چہرہ میرا دھاڑ نیچے کسی اور کا لگا ہوا ہے.
تو آپ جو چہرے سے بھی جو کچھ کر رہے ہیں, جو آپ یعنی اس سے اذکار کر رہے ہیں, وہ سارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے. اس چہرے سے جو پھول جھاڑ رہے ہیں وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں, دھاڑا کر کسی اور کا لگا ہوا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. اور دوسرے ایک مولوی کو دیکھیں, وہ تو اب اندر ہو گیا ہے, اس نے اپنے بابوں کو, مفتیوں کو بچانے کی خاطر کہہ دیا کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ ان سے بھی تو یہ ہوئی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں, کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں, حالات, واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں, اور ان کو نشے میں, چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. کل تک یہ لوگ جو ہیں وہ عصمت صحابہ کا رونا روتے تھے, اور آج یہ لوگ, وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ باندری دے پیر جدو سڑن لگ دینا تو اپنے بچے پیروں تھلے دے لیندی, یعنی بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا دھوپ کی وجہ سے, تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے بچوں کو پاؤں کے نیچے لے لیتی ہے. تو جب ان مفتیوں نے دیکھا کہ مطلب ہماری عزت سٹیک پہ لگنے لگی ہے, انہوں نے پھر صحابہ کرام کا نام یوز کرنا شروع کر دیا. پنڈی میں دیوبندیوں کا بڑا مفتی ہے, اور ایک وہ کراچی کا مفتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسے لوگوں کو بھی سزا دیں جو اس کی آڑ میں ہمارے علماء کو بدنام کر رہے ہیں. کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور طبقے کو سزا ہونی چاہیے جو ان جیسے واقعات کی بیس پہ تمام مدارس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یہ غم کا ایک سبب ہے یہ کام جو ہوا ہے. لیکن بعض لوگوں کا ایٹیٹیوڈ سے اور ان کے انداز سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی خوشی سے نا یہ پاگل ہو رہے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی کا جرم اچھالنے کا ہمیں موقع مل گیا. اور ان لوگوں پہ بھی کوڑے پڑنے چاہیے جو ایسے چند واقعات کی بیس پر تمام مدرسوں کو اور ہر عالم کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ ہر طرح یہ طبقہ ہر فیلڈ میں ہے, ہر جگہ آپ کو ملے گا. یہ کیسی جہالت والی باتیں ہیں. اس طرح کے میسج چلا رہے ہیں, ویڈیو بنا رہے ہیں, جن کو ویسے ہی علماء کے خلاف بغض ہے نا, وہ ویڈیو بنا کے ڈال رہے ہیں. تو یہ بھی ساتھ کہنا کہ ان علماء کو بھی سزا دیں جو اس کی آڑ میں صحابہ کرام کی مثالیں پیش کر کے ہمارے مولویوں کو بچا رہے ہیں. ان کا نام نہیں لے رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں, کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ ایک مشہور عالم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں, حالات, واقعات صبح شام مفتی صاحب کے ہمارے اوپر واضح ہیں, اور ان کو نشے میں, چائے میں نشہ دیا گیا. ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں. ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہیے. اور اس سے بڑی منافقت یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ یہ تیرے فرقہ دیوبندیہ کا مفتی ہے. نہ تو نے مفتی کا نام لیا, نہ اس کے مدرسے کا نام, نہ فرقے کا نام. ہاں چھپا ہوا ہوتا تو بے شک نہ لیتے, لو نہ نام کہ کس فرقے کے. ویسے تو اب آلموسٹ ہر فرقے سے لوگ نکل رہے ہیں, اور آلموسٹ اس کام پہ تو فرقوں کا اجماع ہو چکا ہے علماء کا, پبلک کا نہیں, علماء کا. تو اب لوگ کہتے نہیں علماء کی عزت نہیں کرتے. آپ عزت, اہل حدیث کی بھی آئی ہیں, ان کی بھی ویڈیوز آئی ہیں, کوئی نہیں بچا, ساروں کی آ رہی ہیں. بہرحال اس سے یہ فائدہ ہوا ہے, آئندہ کے لیے یہ لوگ محتاط ہو جائیں گے. وقتی طور پہ یہ فتنہ تھمے گا انشاءاللہ تعالی. اور اب جو یونیورسٹیز میں بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, کیمروں کی طرف جا رہے ہیں, گورنمنٹ نے جو ہے لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس کی پوری زندگی کی سزا ہے جیل کے اندر, اتنی بڑی سزا ہے. ویسے اسلامی شریعت تو نافذ ہو, میری ویڈیو بھی ڈیٹیل آ چکی ہے, اس میں تو ان کو قتل کیا جائے گا جو یہ ایسے عمل کر رہے ہیں. اور مفعول بھی اگر رضامند تھا تو دونوں قتل ہوں گے, اور اگر صرف فائل نے زبردستی کیا ہے تو صرف اسے قتل کیا جائے گا. جامع ترمذی میں, ابو داؤد میں یہ ساری احادیث موجود ہیں. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ کروا دی, وہ آپ دیکھ لیں. قوم لوط والا عمل مدارس میں, اور مفتی عزیز الرحمان سکینڈل کے نام سے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو فولنگ سے بات شروع ہوئی تھی تو یہاں تک چلی گئی. چونکہ میں نے وہ رٹی رٹائی باتیں تو نہیں کرنی ہوتی, جو بھی کرنٹ افیئر چل رہے ہوتے ہیں میں ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر دیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے. کہتے ہیں نا جی موضوع نہ بنایا کریں, ویسے راہ چلتے بات ہو جائے. یہ بھی ایک علماء کا ہوتا ہے کہ آپ جمل صفین نہروان کو موضوع نہ بنائیں, ہاں راہ چلتے کو حدیث بیان کر دیں. انبیاء کرام کی جو اجتہادی خطائیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں ان کو موضوع نہ بنائیں, ہاں تلاوت کے دوران کبھی ترجمہ تفسیر کلاس میں آ جائے تو اس طرح بیان کر دیں. تو سر آج میں نے آپ کو موضوع نہیں بنایا, موضوع تھا یونیورسٹیز کی فولنگ. تو راہ چلتے ہوئے آپ نے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو فول بنایا ہوا ہے, اور حافظ ابن کثیر نے جو لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا اور کثرت سے ہوتا تھا. میں نے جب عیدی صاحب کے بارے میں سٹیٹمنٹ ان کے دفاع میں دیتے ہوئے کہا تھا کہ کسی ایک مدرسے کو آپ کلین چٹ دے سکتے ہیں, کثرت میں ہوتا ہے الا ماشاء اللہ, یہ لوگ برا مان گئے تھے. تو حافظ ابن کثیر نے تو لکھا ہے کہ یہ سارے علماء, سارے قاضی, ساری حکومتی مشینری, یعنی آج کل کے سارے بزرگان دین اس زمانے میں
مبتلا ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ بچا لے. اندازہ کریں, وہ تو انہوں نے تو سارے کہا الا ماشاء اللہ, یعنی تھوڑے سے لوگ بچے میں, کثرت کا انہوں نے ذکر کیا. تو یہ حافظ ابن کثیر پہ کیا فتویٰ, یہ کوئی حافظ ابن کثیر نے تو میری ویڈیوز دیکھ کے تو یہ نہیں تاریخ ابن کثیر میں یہ باتیں لکھی, تو پہلے کی لکھی ہیں. اور اس سے بڑی بےایمانی دیکھیں جنہوں نے نفیس اکیڈمی والوں نے اردو ترجمہ کیا ہے, انہوں نے یہ الفاظ ہی آدھے اس میں سے کھا دیے. ٹھیک ہے, اور وہ جس میں وہ لکھا ہوا تھا نا کہ اپنے بچوں کو سفر کے دوران ان مولویوں سے بچا کے رکھے, تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں کے سائے سے بھی ہمیں محفوظ رکھے. یہ ترجمہ کر دیا اس کا, وہ لکھے ہی نہیں جو انہوں نے عربی لکھا سی. لاؤں گے سی عربی بھی لاؤں گے بھارت, یہ کہتے ہیں نا عربی والا دیو سانو جی, البدایہ دا عربی والا تو انہوں دیاں گے, تسی یہ پڑھ کے سنا دیو اپنی پبلک دے سامنے. جس طرح احمد دیداد نے کہا تھا نا جیمی سویگارڈ سے کہ انجیل میں ایسی ایسی ولگر باتیں ہیں تورات کے اندر, انجیل کے اندر چونکہ ٹیمپرڈ ہے, کہ تم یہ 5000 کے مجمع میں وہ پڑھ کے سنا دو اور بتاؤ کہ اللہ کا کلام اس طرح کا ہوتا ہے. تو بڑا وائٹ کرتا رہا, پھر وہ تنگ آ گیا جب اس کا چہرہ سرخ ہوا اور وہ بڑی تیزی تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے, اور جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کا بھی رنگ فاقو ہو رہا ہے کہ یار اتنی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں. تو میں بھی ان کو کہتا ہوں کہ یہ پڑھ کے بتا دو. اور یہ حافظ ابن کثیر, کوئی سند کی ضرورت نہیں, ابن کثیر نے خود لکھا ہے, انہیں نقل نہیں کیتا کسی کو کہ فلاں نے فلاں سے سنا فلاں نا, وہ کہتے ہیں میں اپنے زمانے میں دیکھ لیا. آج حافظ ابن کثیر دی ایک ضرورت ہے, ایسے حافظ ابن کثیر دی جو آج دے زمانے کرے. تو وہ کام یوٹیوب حافظہ اللہ, واٹس ایپ دامت برکاتہم عالیہ, فیس بک مدہ ذلہ کر رہا ہے ان کی جگہ پہ, اللہ کا شکر ہے. تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اس سے اصلاح ہو, مقصد یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا جی علماء کی بدنامی ہو رہی ہے, اس طریقے سے باقی لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ جو انٹرنیشنل رپورٹس آتی ہیں کہ یہ جتنی پورن ویڈیوز ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں, ٹاپ پہ ہے پاکستان, تو پاکستان کا اسلامی تشخص پامال ہو رہا ہے. بھئی آپ خود تشخص پامال کر رہے ہیں, رپورٹیں تو بالکل درست ہیں, یہ دیکھی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ایسا کام نہ ہو. یعنی جو غلطی ہائی لائٹ کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے ہائی لائٹ کی ہے. واہ واہ واہ. تو اس طرح تو آپ کبھی بھی, یہ وجہ ہے کہ آپ ترقی نہیں کر سکے. ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں. غلطی نکالنے والے کو یہ نہیں کہتی ہیں کہ تم میری غلطی کیوں کٹی, اس لیے ہم لرن نہیں کر رہے. میں اس لیے کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. جو لوگ حکومتی وزراء کے اوپر یا ریاستی اداروں کے اوپر جائز کرٹیسزم کرتے ہیں, آپ حوصلہ رکھیں اس کو سننے کا. اس کے بغیر آپ کی اصلاح نہیں ہوگی. آپ کی اصلاح آپ کے چاپلوس لوگوں کی وجہ سے نہیں ہونی جنہوں نے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو پکچر پیش کرنی ہے, بلکہ آپ کے مخالفین کی باتوں سے ہوگی. میں نے جو اتنا لرن کیا ہے وہ اپنے مخالفین کی وجہ سے کیا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اتنی لرننگ ہوئی ہے, پتہ چلا کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں ایسے, اس کو ایسے امپروو کرنا ہے, وقت کے ساتھ امپروو کیا. لیکن اگر آپ اپنے آنکھیں کان یہ سب کچھ بند کر لیں گے پھر آپ کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکے گی. تو بال یہ فولنگ کرنا حرام ہے جی, یونیورسٹیز میں ہو, مدارس کے اندر جو ہے وہ تو اللہ معافی دے, وہ تو یونیورسٹی میں تو 3 مہینے کے لیے فولنگ ہوتی ہے, یہاں تو 3 سال فولنگ ہوتی رہی ہے. یہ جو مفتی صاحب کی ویڈیو تھی, تو فولنگ تو ساری جگہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کے شر سے ہمیں, ہماری اولادوں کو, پوری امت کو محفوظ فرمائے. آمین. جزاک اللہ.